जिस बच्ची का रेप हुआ वो मेरी बेटी थी। मैं सुबह उसे वैन पे बिठा के आई कि वो खैरियत से अपने कॉलेज जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं फ़ौरन भागती हुई घर वालों को बगैर बताए मैं हॉस्पिटल पहुंची। फर्जी मां बनकर टिकटॉकर खतून ने सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने और फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में खुद को मुश्किल में डाल ली, मुल्क की बदनामी का सबब बनी। प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए इस खतून टिकटॉकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमाद असलम है और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बगैर कोई ताखीर किए आपके सामने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कैंपस नंबर 10 गुलबर्ग लाहौर तालबा के साथ पेश आने वाले वाक्य पर मैं बात करूंगा। आया कि लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं, हकीकत, अफसाना या झूठ का पलंदा, हमें बगैर कोई तस्दीक किए ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई घिनौना इकदाम नहीं उठाना जिसका नुकसान कल हमें उठाना पड़े। चूंकि मामला इंतहाई हसास नौयत का है, एक लड़की की, एक तालबा की, एक बहन की, एक बेटी की इज्जत लुट जाने का मामला है। ये मामले को दबाया नहीं जा सकता, इस मामले को छुपाया नहीं जा सकता। अगर कोई विक्टिम सामने आता है तो पुलिस हरकत में आती है। अगर कोई एप्लीकेंट सामने आता है तो पुलिस उस मुतासरा तालबा को इंसाफ देने में कोई आर महसूस नहीं करेगी। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जुर्म छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जुर्म बहुत बड़ा है अगर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मुश्तल हजूम को, तुलबा तालबात को सोचना चाहिए कि वो सोसाइटी में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे। हमें तहकीकाती इदारों पर यकीन कर लेना चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट हकायक पर मबनी सामने लाएंगे। एफआईए की टीमें, पुलिस की टीमें आए रोज कॉलेज की तरफ रुख करती हैं, तहकीकात करती हैं, बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। अगर ये कोई बड़ा आदमी होता तो उसके कॉलेज में कोई घुस नहीं सकता था, लेकिन यहां पर तहकीकाती टीमें अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं और तमाम तर तहकीकात, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। अगर खतून के साथ, लड़की के साथ ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ है तो वो हकायक कुछ दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगे। हमारे ज़राए, हमारे सोर्सेज जो हकायक हम तक पहुंचा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पुलिस ने तुलबा और तालबात के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि यहाँ पर रेप हुआ है, इंतज़ामिया की तरफ से फुटेज डिलीट की गई है, उसको, उस वाक़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गार्ड को कॉलेज से छुट्टी दे दी गई, फुटेज को डिलीट कर दिया गया। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेने के बाद तमाम तर फुटेजेस फ्रांसिक के लिए भेज दी। पंजाब फ्रांसिक लैब में फुटेजेस का फ्रांसिक होगा कि इसमें कोई क्लिप डिलीट हुआ या नहीं, वो भी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मामला इंतहाई हसास नौयत का है, एक लड़की की इज्जत लुट गई है, ऐसे में एक फर्जी मां बनकर टिकटॉकर खतून सामने आती है। फिर उसने जो अनारकी फैलाने की कोशिश की ड्रामाई अंदाज में, मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनी, वो वीडियो आप सबके नजर करना चाहता हूं। इस खतून टिकटॉकर ने ड्रामाई अंदाज में फर्जी मां बनकर क्या कहा, ये सुनिए। जिस बच्ची का रेप हुआ वो मेरी बेटी थी। मैं सुबह उसे वैन पे बिठा के आई कि वो खैरियत से अपने कॉलेज जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं फ़ौरन भागती हुई घर वालों को बगैर बताए मैं हॉस्पिटल पहुंची। जब मैंने वहां अपनी बेटी को खून में लथपथ देखा तो मेरे औसान खता हो गए। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ।
لیکن میں ایک ماں تھی, میں ہر اس سچویشن کو سمجھ گئی. مجھے لگا اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو یہ میری بدنامی ہوگی, تو اس لیے ہم نے میڈیا کے سامنے نہ آنے کا فیصلہ کیا. فرضی ماں بن کر ٹک ٹاکر خاتون نے صرف اپنے ویوز بڑھانے اور فالوور بڑھانے کے چکر میں خود کو مشکل میں ڈال لیا. ملک کی بدنامی کا سبب بنی. پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت پولیس نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس خاتون ٹک ٹاکر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. یہ خاتون ٹک ٹاکر ہے کون؟ یہ خاتون ٹک ٹاکر سارا خان, کراچی کی رہائشی. لاہور پولیس نے کراچی میں چھاپا مارا, گھر سے خاتون کو گرفتار کیا اور تفتیش کے لیے دوبارہ لاہور منتقل کر دیا. جی ہاں, یہ بریکنگ نیوز ہے اور بہت ہائی پروفائل کیس ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ ایک ایسی طالبہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک ماں, اس طالبہ کی ماں, اس بیٹی کی ماں سامنے آ گئی ہے. ٹک ٹاک پر وہ خاتون پہلے افسوس کرتی ہوئی, حقائق بتاتی ہوئی, آنکھوں میں آنسو لیے ڈرامائی انداز میں ویوز بڑھانے کے لیے ویڈیو بناتی ہے, اور اس کا ریاکشن پھر کیا آتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک فرضی ماں جو ڈرامائی انداز میں لڑکی کی, طالبہ کی ماں بننے کا ڈرامہ رچا رہی ہے, وہ اسی کپڑوں میں میوزک لگا کر ٹک ٹاک بناتی ہے. یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاملہ کتنا حساس ہے, اور طلبہ میں, طالبات میں بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے. ہمیں کس ماحول میں, کہاں پر کیا رول پلے کرنا ہے, یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. مشتل ہجوم آئے روز احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل رہا ہے, انصاف لینے کے لیے, انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی وکٹم سامنے نہیں آنا چاہتا, اگر ہوا بھی ہے تو نہیں آنا چاہتا, تو اس پہ پولیس کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اگر ہوا ہے تو سوسائٹی میں یہ واقعہ چھپ بھی نہیں سکتا. لیکن ہمیں بغیر کوئی سوچے سمجھے, تصدیق کیے بغیر سازش کا حصہ تو نہیں بننا, اپنا فیوچر داؤ پر تو نہیں لگانا, اپنی پڑھائی کو روکنے کے لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر تو نہیں اتر آنا. ہاں, طلبہ و طالبات کی طرف سے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں, اور تحقیقاتی ٹیمیں پوری ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ تحقیقات کر رہی ہیں. ہمیں رپورٹ کا انتظار کرنا ہے, اور اس سے پہلے جو رد عمل ہم دے رہے ہیں, اور جو رد عمل غم و غصہ, نفرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ احتجاج کی صورت میں سامنے آ رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ خاتون ٹک ٹاکر نے اس حساس نوعیت کو مذاق سمجھ لیے. اب اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. پیکا ایکٹ ہے کیا؟ پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ, کہ اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے فرضی ماں بن کر ڈرامائی انداز میں ہمدردی لینے کے لیے, ویوز بڑھانے کے لیے, فالوورز بڑھانے کے لیے جھوٹا بیان جاری کر دیا. ایک لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس پر شدید غم و غصہ, نفرت پھیلائی جا رہی ہے بغیر کوئی تصدیق کیے. اس کا وکٹم بھی موجود نہیں ہے, اس کا ایپلیکنٹ بھی موجود نہیں ہے, لیکن ہم نے اس واقعے کو مذاق بنا لیا ہے. اس سوسائٹی میں ہمارا کردار کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے, وہ جاننا, وہ سوچنا, وہ عمل کرنا ضروری ہے, نہ کہ انتشار پھیلانا, انارکی پھیلانا اور جھوٹ کا پلندہ سامنے رکھتے ہوئے احتجاج کا حصہ بن جانا, مشتل ہجوم میں داخل ہو جانا, اور پھر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے مشکل پیدا کرنا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اگر زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہوتا تو پولیس حرکت میں آتی. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, جرم چھوٹا بڑا ہوتا ہے,
یہ بہت بڑا جرم ہے اگر لڑکی کے ساتھ وہاں پر ریپ ہوا ہے. اور ایک انتظامیہ کیوں چاہے گی اپنا امیج خراب کرنے کے حوالے سے, اپنا بزنس خراب کرنے کے حوالے سے, اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو بچائے؟ کیسے بچا سکتا ہے ایک سیکیورٹی گارڈ کو؟ اگر اس نے اس گنونا فیل کرنے میں کوئی قدم اٹھایا تھا, لڑکی کے ساتھ ریپ کر دیا ہے, تو انتظامیہ کیوں چاہے گی اس کو بچانے کے لیے؟ انتظامیہ تو اپنا امیج دیکھتے ہوئے اس کو بچائے گی نا, اپنے کالج کو, کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں طالبات پڑھتی ہیں اور طالبات کو تحفظ دینا کالج انتظامیہ کی ذمہ داری بھی ہے. سیکیورٹی گارڈ پر الزام عائد کیا گیا. اگر اس نے یہ گنونا جرم کیا ہے تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی نظر آ سکتا تھا, آتا جاتا نظر آ سکتا تھا. ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ فوٹیج دیکھی گئی ہے, اس میں یہ جاتا ہوا نظر آتا ہے اور آتا ہوا بھی نظر آتا ہے, اور یہ 2 منٹ سے 2.5 منٹ کا ڈسٹنس ہے کہ وہ گیا اور اوپر آ گیا, سامان لینے گیا اور اس کے بعد کالج سے باہر نکل رہا ہے اور چھٹی کے لیے روانہ ہو گیا. لیکن جب یہ خبر پھیلائی گئی تو اس پر گرفتاری عمل میں لائی, اس کو طلب کیا گیا, حراست میں رکھا گیا, گرفتاری نہیں ڈالی گئی کیونکہ اس معاملے کی تصدیق کی جا رہی تھی. اور جب تصدیق نہیں ہوئی, کوئی وکٹم سامنے نہیں آیا, تمام تر حقائق جاننے کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیا گیا. اگر اس غریب سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا جاتا, سزا دے دی جاتی, تو سوسائٹی میں پھر بھی ایک ہلہ بول پڑنا تھا, اوہو سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر تصدیق کر لی ہے کہ اس نے نہیں کیا تو اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ اس معاملے پر بھی شور پیدا کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے گرے پا پر نظر ڈالنا چاہیے, اور اس معاملے پر مجھے, آپ کو, ہم سب کو, سوسائٹی کے ہر بندے پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ بغیر کوئی تصدیق کیے کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے, کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور یہاں پر ہمیں تحقیقاتی ٹیموں کی رپورٹ کا انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.